اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اسلم شاہ۔ پاکستان میڈیا ہاؤس کے پروگرام وائس آف لائرز کی آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد سلیم لاشاری صاحب، جو کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی معروف قانون دان شخصیت اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، اور اس کے ساتھ بلوچستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو ہیں۔ لاشاری صاحب، آپ کو پاکستان میڈیا ہاؤس وائس آف لائرز کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی وقت نکالا۔ ویلکم۔ میں محترم سلیم لاشاری صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ 2020 کے اختتامی جو مہینے ہیں، یعنی سال کے اختتام پر بار کونسلز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں صوبائی بار کونسل اور پاکستان بار کونسل اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن شامل ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اور عوام کو کچھ بتائیں گے کہ ان الیکشنز کا کیا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے یا ابھی ان مراحل میں ہے جو الیکشن شیڈول کے ضوابط اور طریقے ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں اس میں بتائیے۔ بہت شکریہ سید اسلم شاہ صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا سال، ہمارے ہاں بھی بار کا اس دفعہ 2020 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار کے الیکشن کا سال ہے۔ ابھی لاسٹ ویک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن منعقد ہوئے تھے 2 گروپس کے درمیان، جس میں ایک گروپ سکسیڈ کر گیا اور دوسرا گروپ لوز کر گیا۔ اب جو کرنٹلی اس وقت ہمارے 7 تاریخ کو الیکشن ہے کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، جس میں اس وقت تقریباً 4 گروپس نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس میں ایک ہے پروفیشنل لائرز گروپ، اور ایک عادی شکیل پینل ہے، اور تیسرا ہے کامران مرتضیٰ کا، جسے ہم وکلا پینل کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک صحیح۔ وکلا ڈیموکریٹک پینل۔ یہ 4 پینلز کے درمیان الیکشن ہے کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کا 7 نومبر کو۔ اس کے بعد جو سب سے اہم الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے 28 نومبر کو، بار کونسلز کے تمام صوبوں کے درمیان۔ سب سے پہلے صوبائی بار کونسلز کے الیکشنز ہوں گے، جو کہ 28 نومبر کو ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد صوبائی بار کونسل کے الیکشن میں منتخب ہونے والے بار کونسل کے ممبران پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے نمائندے چنیں گے۔ یہ پورا پاکستان میں ہوگا، اور ہمارے بلوچستان بار کونسل میں ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 7 ہیں، جس میں 4 نشستیں کوئٹہ سے ہیں، اور جسے گروپ 1 کہا جاتا ہے۔ ایک نشست مکران اور خاران ڈویژن وہاں سے ہے، جسے گروپ 2، اور ایک نصیر آباد ڈویژن، سبی نصیر آباد ڈویژن، جسے گروپ 3، اور ایک جوب ڈویژن جسے گروپ 4 کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً تمام جو گروپس، ابھی جب میں نے نام ان کے لیے پینل ہم کہیں گے ان کو، تمام پینلز نے اور ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں نے بھی پارٹیسپیشن کی ہے اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اس وقت بلوچستان بار کونسل میں، بلوچستان بار کونسل کے الیکشن میں 29 کینڈیڈیٹ ہیں، جن میں 4 لیں گے تو 16 پینلز کے ہیں، اور بقایا جتنے بھی ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ 28 نومبر کو یہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد پھر آن ورڈ وہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں ان کی نامزدگی کریں گے۔ آپ نے ہمیں سلیم لاشاری صاحب جیسے آگاہ کیا، ایک تو خوش آئند بات یہ ہے کہ پورے بلوچستان کی نمائندگی، جیسے آپ نے ڈسٹرکٹ وائز اور ڈویژن وائز بتایا، تو اس میں پورے بلوچستان کی نمائندگی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، بڑی تقویت والی بات ہے جی کہ اس میں پورا جو صوبہ ہے بلوچستان، اس کی نمائندگی ہمیشہ پہلے بھی رہی ہے اور اس دفعہ بھی ہے۔
آپ تھوڑا سا یہاں پہ بتائیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ 16 کینڈیڈیٹ پینلز کے، وہ کس پینل کے ہیں؟ اس میں 4 ہیں کینڈیڈیٹ، کیونکہ جیسے 4 سیٹیں کوئٹہ میں ہیں تو 4 ہیں پروفیشنل پینل کے، صحیح. اور 4 ہیں عادی شکیل پینل کے، 4 وکلا ڈیموکریٹک کے اور 4 وکلا پینل کے، اور باقی 4 ایک نیا پینل انہوں نے نام دیے ہے، بقایا سمجھا جاتا ہے کہ باقی سارے انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے، کتنے ہیں؟ ہاں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تقریباً اب جیسے 16 یہاں نکل گئے تو تقریباً ہم یہی کہیں گے کہ 13 کے قریب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں۔ کانٹے دار مقابلہ ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی اہم الیکشن ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جو بلوچستان سے بار کونسل کے 7 نشستیں ہیں، 4 نشستیں حاصل کرنے والے گروپ جو بھی ہوں تو وہ گروپ یا انڈیپینڈنٹ اکٹھے ہو کے تو پاکستان بار کونسل کے لیے ایک نمائندہ چنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی یہاں فارمیشن صوبائی سطح پر بناتے ہیں، جیسے وائس چیئرمین ہے اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے جوڈیشل کمیشن کا ممبر۔ یہ 4 ممبر پھر ایک جوڈیشل کمیشن کا ممبر چنتے ہیں، اور اس کا رول ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، جی ہاں. اس کا رول ہوتا ہے ججز کی ایلیویشن میں آؤٹ پٹ دینا اور نمائندگی کرنا وکلا کی طرف سے، اور جو دوسرا اس کا ہے وہ پاکستان بار کونسل کے حوالے سے جب یہاں سے نکلتا ہے تو یہ اس طرح سے انتہائی اہمیت کا عامل ہے یہ الیکشن، اور باقی اس طرح صوبوں میں بھی اسی طرح سے، اور سیم ڈیٹ کو بھی تمام صوبوں میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں پہلے ہوا تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام صوبوں میں یکجا الیکشن کرائیں گے تاکہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن آسانی سے ہو سکے۔ اسی طریقے سے جب پاکستان بار کونسل کے وہ ہوتے ہیں، نمائندگی ہوتی ہے، پھر وہ بھی اپنا ایک وائس چیئرمین چنتے ہیں اور ایک چیئرمین ایگزیکٹو، اور ساتھ ساتھ ایک جوڈیشل کمیشن کا ممبر۔ اس لیے یہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، اور رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے ان کے اوپر۔ یہ پورے صوبائی سطح پر تمام صوبے میں جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی آپ سمجھ لیں کنٹرولنگ اتھارٹی ہے بار کونسل، اس لیے یہ انتہائی اہمیت کا عامل الیکشن ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب الیکشنز مکمل ہوں گے اور اس میں جو بھی منتخب ہو کے عہدے داران آئیں گے، ان میں سے آپ ایک ممبر وہاں مرکز کے لیے، جیسے آپ نے کہا، وہ منتخب کر کے نمائندگی بلوچستان کی وہاں بھیجیں گے؟ جی، ہمارے ویسے پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں، بلوچستان میں ایک ہی نمائندہ چنتے ہیں، تو پھر وہ اکثریتی رائے، جیسے ٹوٹل 7 سیٹیں ہیں ان میں سے 4 جو نمائندے ہیں وہ اکثریتی رائے سے پاکستان بار کونسل کے لیے ممبر چنتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھے پیرائے میں بڑی وضاحت سے ساری باتیں ہمیں اور ناظرین کو بتائیں۔ میں جاننا چاہوں گا سلیم لاشاری صاحب کہ اس 2020 کے جو بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے اور بار کونسلز کے الیکشنز جو ہو رہے ہیں، آپ کا کس پینل سے تعلق ہے؟ میرا ذاتی تعلق ہے پروفیشنل پینل سے، تو ابھی ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں، اور ایک ہمارا الیکشن 7 تاریخ کو ہے کوئٹہ بار کا۔ اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں صدارتی امیدوار کے لیے محمد اقبال قاسی صاحب ہیں، اور سیکٹری کے لیے ہیں ہمارے علی حسن بگٹی صاحب، اور اس طرح دوسرے عہدیدار بھی ہیں۔ باقی پینلز نے بھی اپنے عہدیداروں کو میدان میں اتارا ہے، لیٹ اس سی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 28 نومبر کو بلوچستان بار کونسل سمیت پورے پاکستان میں بار کونسلز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئٹہ میں 4 سیٹیں ہیں، ان 4 سیٹوں میں اپنے ساتھیوں کو میدان میں اتارا ہے، جس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں ایوب ترین صاحب، اور دوسرے نمبر پہ ہیں رحمت بڑیچ صاحب، تیسرے نمبر پہ ہیں محمد آصف ریکی۔ یہ 4 ساتھی ہیں ہمارے کوئٹہ سے، اور اس کے بعد جو گروپ وائز ہے ہمارے مکران ڈویژن سے محمد قاسم کاجزی صاحب ہیں، اور نصیر آباد سی بی ڈویژن سے رائے خان ولیدی صاحب ہیں، اور جوب ڈویژن سے منیر احمد خان کاکڑ۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تیسری مرتبہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، 2 مرتبہ کامیاب ہوئے۔ تو لائر کمیونٹی کو اس وقت منیر کاکڑ جیسے شخصیت کی ضرورت ہے
کہ وہ لائرز کی قیادت کریں، اور انہوں نے اس انسیڈنٹ میں 8 اگست کے انسیڈنٹ میں اس کے گراں قدر خدمات تھے، جو زخمی لائرز ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو مارٹرڈ لائرز کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بہت ان ٹچ رہے. تو پھر ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ان کو دوبارہ لڑنا چاہیے. جناب سلیم لاشاری صاحب، اب میں آؤں گا ایک 8 اگست 2016 کے اس سانحے کی طرف جو کوئٹہ میں واقعہ رونما ہوا، جس میں میرا خیال کوئی 56 لائرز اور دیگر دوسرے شہری بھی شہید ہوئے. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتائیں گے؟ یہ 8 اگست 2016 میں ایک بہت ہی بڑا انسیڈنٹ رونما ہوا جب ہمارے بار کے پریزیڈنٹ تھے محمد بلال قاسی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا جب وہ گھر سے آ رہے تھے کورٹ کی طرف. تو جو ہی یہ انفارمیشن لائرز کو پہنچی تو لائرز جوک در جوک عدالتوں سے نکل آ گئے ہاسپٹل کی طرف، سول ہاسپٹل کوئٹہ. وہاں میں خود بھی گیا تھا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے. تو ہم سارے وہاں پہنچے تو یہ پروسیس میں تھا، یہ سٹچنگ وغیرہ، جیسے ان کو بلٹ سے ہٹ کیا گیا. تو جیسے واپس نکل رہے تھے تو ایک دم یہ انسیڈنٹ رونما ہوا بلاسٹ کی شکل میں. تو جہاں آخر کار جو معلوم ہوا تو 56 کے قریب لائرز اس میں شہید ہوئے. اب پھر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بینچ لے کر کوئٹہ آئی تھی. تو پھر لائرز نے، جمع غفیر نے ایک ریکویسٹ کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس معاملے میں منعقد کی جائے تاکہ وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں کہ ایسا واقعہ کیوں رونما ہوا. کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے طبقے کو ایک ہی بلاسٹ میں گوا دیا ہم لوگوں نے. اور یہ جو لوپ ہول ہے یہ میرے خیال میں صدیوں تک بھی پوری نہیں ہوگی، جس میں ہمارے سینئر موسٹ ایڈوکیٹس بھی تھے اور باہر سے پڑھے لکھے بیرسٹرز وغیرہ. ایک تو پسماندگی ہے وہ بھی تھے، پھر کچھ ایسے لائرز تھے بیچارے وہ اپنے بچوں کو، غریب ماں باپ، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھانا اور بھجوا دینا یہاں کوئٹہ کہ آپ جائیں تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد پھر وکالت کریں اور وہیں یہی ایکسپرٹیز آپ واپس آ جائیں اپنے جو مختلف ان کے علاقے ہیں دور دراز، جیسے تربت ہے اور میکران وغیرہ. تو وہ اس آس میں تھے. پھر یہاں اس طرح کا انسیڈنٹ میرے خیال میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایز سچ انسیڈنٹ کبھی رونما نہیں ہوا جس میں ایک پڑھا لکھا طبقہ اور اس کو ہٹ کرنا اور اتنا نقصان پہنچانا. بلوچستان میں پہلے سے ہی لائرز کی بہت کمی تھی، اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت کم ہو گئی. پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی، پھر انہوں نے ایک 1 مین جوڈیشل کمیشن قائم کی اور جسٹس فائد عیسیٰ کو مقرر کیا جوڈیشل کمیشن میں. تو تقریباً 45 ڈیز کے قریب یہ کمیشن یہاں چلی. بلوچستان کے جتنے بھی لائرز تھے وہ اپیئر ہوتے رہے، کورٹ کی مدد کرتے رہے. جوڈیشل کمیشن میں جو انکوائری ہو رہی تھی وہ بیان ریکارڈ کراتے رہے. پھر وہ انکوائری کنکلوڈ ہوئی. اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوموٹو ایکشن بھی پینڈنگ تھا انسیڈنٹ 8 اگست کا. انکوائری سبمٹ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس وقت جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب اس کیس کی شنوائی کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت حد تک تعاون بھی کیا لائرز کے اس انسیڈنٹ میں، جو مارٹرڈ لائرز کی فیملی ہیں ان کے ساتھ، اور تاکہ ان کی جو ریڈریس وہ ہیں گریوینسز ہیں ریڈریس ہو سکیں. لیکن وہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ اس پر عمل درآمد کرایا، نہ اس کو ڈسکس کیا، بلکہ اس کو سائڈ پہ ہی رکھ دیا. تو حیرت کی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کرنا تھا تو پھر آپ نے 45 ڈیز کیوں ضائع کیے، جس میں سارے جو مارٹرڈ وہ تھے فیملیز تھے، یہ مارٹرڈ لائرز کی جو فیملیز ہیں وہ آ کے سن رہے تھے اور اپنی فریاد سنا رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو.
اور اس امید کی کرن کے ساتھ کہ یہ کچھ کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں آل ان وین، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا سوموٹو کو، اس کے بعد پھر لائرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پھر ایک ریویو پٹیشن لگاتے ہیں۔ ریویو پٹیشن لگایا اور آج بھی وہ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے۔ تو ہماری یہی درخواست ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس آپ کے جو چینل کے توسط سے، کہ کم سے کم آپ اس ریویو پٹیشن میں جو جوڈیشل کمیشن انکوائری ہوئی اس کو تو سامنے رکھ لیں۔ انہوں نے صرف چیزوں کو درستگی کے لیے کہا ہے، تو آپ چیزوں کو درست کریں۔ کب تک لوگ اتنے بڑے حادثات سے دو چار ہوتے رہیں گے؟ جب آپ کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 100% جو ان کی پوائنٹیشن ہے اس پہ چلے جائیں، جی آپ 50% تو جوڈیشل کمیشن کی جو وہ ہے رپورٹ ہے اس پر عمل درآمد تو کریں۔ اس پہ ایک اہم ایشو اس کا بھی تھا کہ سول ہاسپٹل میں ایک ٹراما سینٹر، کیونکہ بلاسٹ سول ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹرز اور فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے کیجولیٹیز زیادہ ہوئیں، جن کو بھیجا گیا سی ایم ایچ۔ تو اتنا بڑا سانحہ تھا، سی ایم ایچ میں بھی ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے، یا اس ایشو کو ٹیکل نہیں کر سکے، کیونکہ یوج وہ تھے 56 کے قریب اگر لوگوں کو وہاں لے جانا، جن میں شہید بھی ہو چکے تھے، پھر بھی وہ تو لے جاتے ہیں وہیں سے جب تک کنفرم نہ ہو تب تک۔ جی ہاں، پھر یہ انسیڈنٹ کا ابھی تک یہ خلا پر نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پر ہوگا بھی نہیں، یا وی ہیو ٹو ویٹ فار مور دین 100 ایئرس ان آرڈر ٹو فل دس فلا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں یہ خلا کیسے پر ہوگی۔ بلا شبہ شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اس شہادت کے اس لمحے نے اس 56 لائرز کی بجائے، جیسے آپ نے بتایا، کہ لوگوں میں اور جذبہ اور نوجوان نسل میں اس طرف رجحان اور آیا، اور آپ نے جیسے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جی 600 سے بھی زائد اس شعبے میں آئے ہیں۔ تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے ان شہداء کو، ان کے لواحقین کو، اور ان آنے والے نوجوان طبقے کے جو ہمارے لائرز ہیں، ان سے یہ امید رکھتے ہیں ہم اور ہماری پوری قوم کہ وہ اپنی جد و جہد اور اپنی محنت میں ملک و قوم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان سے بارٹ لا کے لیے ابراڈ، بیرون ملک، کتنے آپ لوگوں نے کینڈیڈیٹس بھیجے ہیں اپنے لائر سے، یا اس کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں ہے بلوچستان میں؟ جی، اس میں ایسے اس وقت کی گورنمنٹ جو 2016 میں تھی، جس میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب سی ایم تھے، تو انہوں نے جو مارٹرڈ لائرز ہیں ان کی جان تو واپس نہیں کر سکتا کوئی بھی، ایز اے ٹوکن منی بے شک۔ ایک تو 1 کروڑ روپے مارٹائر جو لائرز کی فیملی ہے ان کو دی، اور ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں ان کے بچے، ان کے لیے بھی 25 کروڑ روپے دیے، تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اسی اماؤنٹ سے پوری ہو۔ پھر یہ اماؤنٹ ہم نے ایک سیڈ منی کے طور پہ رکھوا دی، اس کی جو وہ ہے انٹرسٹ ہے اس سے، یا جو ریٹرن ہے اس سے تقریباً اس وقت جتنے بھی مارٹرڈ لائرز ہیں ان کے جو یتیم بچے ہیں وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ 25 کروڑ روپے دیے گئے اسکل ڈیولپمنٹ کی مد میں، جس میں سے ہم نے شروع میں تقریباً کوئی 8 کے قریب لائرز بھجوائے، اور باقی جو اماؤنٹ تھی 21 کروڑ روپے وہ ہم نے فکس ڈپازٹ میں رکھوا دی۔ اس کی سیڈ منی 2 کروڑ 12 لاکھ روپے ماہانہ آتی ہے۔ اب اس سیڈ منی سے ہم تقریباً 4 کے قریب لائرز کو سالانہ باہر بھجوا سکتے ہیں، تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو اسکل کے حوالے سے اور اس خلا کو پورا کیا جا سکے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے، کہ وہ قاضی عیسیٰ صاحب کے فرزند تھے، تو ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی ہاں، اس وقت تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب میں کہوں گا کہ ہاٹ واٹر میں ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے خود فرمایا
کہ 1947 سے یا اس سے پہلے ہمارے قائد بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے کلوز فرینڈ رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں، تو ان کی یہ قربانیاں اور اس کے ساتھ وقت کے بعد ساتھ ساتھ اور بھی آگے قربانیاں دیتے رہے، لیکن ان قربانیوں کو ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی قاضی فیض عیسیٰ سپریم کورٹ میں ایک واحد جج ہیں جو الگ تلگ ہو گئے ہیں، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، پہلے تو اس نے کوشش کی کسی بھی طریقے سے، کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر آخرکار ایک نام نہاد ریفرنس بنا کے داخل کر دیا۔ اس ریفرنس کو ہم بلوچستان بار کونسل سے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے نمائندے کوئٹہ بار کے، خود پرسنل جا کے وہاں اسلام آباد میں چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پھر کافی عرصے تک سماعت رہی، 10 ججز سنتے رہے اس کیس کو، اور لائرز کا وہ تھا، ایجیٹیشن تھی لائرز کی کہ آپ اکراس دی بورڈ اگر کرنا چاہیں تو آپ احتساب کریں، ہمیں اس پر کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انسٹیٹیوشن کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے، جبکہ یہ فائز عیسیٰ صاحب ایک انتہائی مدلل جج اور آنیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹی وائز، تو اس پر اس طرح کے کویسچنز ریز کرنا گورنمنٹ کی جانب سے، اور پھر ریفرنس بنا کے داخل کر دینا، پھر کرتے کراتے آخر میں یہ ریفرنس ٹرن ہوا کہ جی ان کی مسز ایف بی آر میں جا کے وہ کریں، تو اٹ لکس ویری اسٹرینج۔ ہم نے پہلے بھی استدعا کیا کہ اگر آپ ججز کا احتساب ضرور ہونا چاہیے، آپ کریں، اکراس دی بورڈ کریں پورے پاکستان میں، یہ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ سے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر لوگوں میں ایک احساس محرومی پھر جنم لے گی کہ بلوچستان سے ایک فرد واحد سپریم کورٹ میں جج ہیں، اور جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر محرومیاں تو بڑھتی رہیں گی اسی طرح۔ بہرحال ہم نے کنٹیسٹ کیا، سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، ہمارے گروپ کے جو لیڈر ہیں فیڈرل سطح پہ عامد خان صاحب، انہوں نے ہر ہیئرنگ میں وہاں نمائندگی کی، ہمارے باقی ساتھیوں میں نصیب اللہ ترین، کمال خان کاکڑ، یہ باقاعدہ جاتے رہے وہاں ہیئرنگز میں، اپیئر ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کامیابی دی اور ریفرنس کو انہوں نے خارج کر دیا۔ تو اب پھر سننے میں آ رہی ہے بات، پتہ نہیں صداقت کہاں تک ہے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ نے دوبارہ ریویو داخل کی ہے یا کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس گورنمنٹ آف پاکستان کے اس ایکٹ کو ہم کنڈم کرتے ہیں کہ آپ کیوں ایک فرد واحد کو اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں، جیسا کہ خاندانی اس کی ایک حیثیت ہے۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے اس کے والد صاحب نے کہ گران قدر خدمات ہیں، ساری خدمات کو آپ نے ریکگنائز کرنے کی بجائے اور اس طرح اگر ان کے اور ان کی فیملی کے ساتھ ٹریٹ ہو، تو جس کو وکلا صاحبان تو کبھی بھی ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے ساتھ پنجاب کے بھی وکیل ہیں، خیبر پختونخوا اور سندھ کے، تو یکجا ہو کے اور ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ قاضی صاحب کے لیے، اور ہماری یہی صدا ہوگی کہ گورنمنٹ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے۔ بصورت دیگر پھر جیسا چودھری افتخار کا ایک موومنٹ تھا جوڈیشری کی بحالی کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پھر اس طرح کی موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے اگر حالات اس طرح رہے تو۔ اور ہم ابھی بھی کئی دفعہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اس طرح سے نہ کریں، یہ چیزیں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، ایک ہی شخص کو ٹارگٹ کرنا، اگر آپ نے کرنا ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ احتساب نہ ہو، احتساب سب کو ہونا چاہیے، اکراس دی احتساب سب کو ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ایک آپ کریں اور پھر لوگ جو لائر کمیونٹی ہے وہ سوچتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے ججز بھی ہیں جن کے خلاف بے شمار کمپلینٹس ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو ان کے کمپلینٹس کو 360 کمپلینٹس تھیں، یا میں یہ بتانا چاہوں جی ہاں، کہ ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے، جسٹس ثاقب صاحب،
انہوں نے کیا کیا، جب بلوچستان آئے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ برائے مہربانی یہ جو جوڈیشل اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹس پینڈنگ ہے اگینسٹ دی ججز، یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اس نے ہماری بات مان لی، بہت شکریہ اس کا۔ اس نے وہاں جا کے سارے کمپلینٹس خارج کر دی، نہ سنوائی ہوئی نہ کچھ۔ تو اس میں لوگوں میں ایک تشویش پھیلتی ہے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ اگر ان کی کمپلینٹس جو 360 ہیں کمپلینٹس ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک آرڈر پہ خارج کرتے ہیں اور قاضی فیض عیسیٰ کو آپ سزا دے رہے ہیں، تو وہ ابھی ہم سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال ابھی یہ جس طرح کر رہے ہیں تو اینی ہاؤ دی لائر کمیونٹی تھرو آؤٹ پاکستان ول ڈیفینڈ قاضی فیض عیسیٰ آن دس آئسولیشن ایز ویل ایز ہم جیسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، کہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو سب کا کریں، نہیں ہوتی ہے تو یہ تو ایک ٹارگیٹڈ وہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پکڑا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اینی ہاؤ دی لائرز آف پاکستان آر ود قاضی فیض عیسیٰ۔ یہاں میں ضروری سمجھوں گا کہ ہماری نسل نو جو ہے، نیو جنریشن، ان کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ قاضی عیسیٰ صاحب کے فرزند ہیں، اور قاضی عیسیٰ صاحب ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست تھے۔ تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جہاں دوسرے بلوچستان کے عمائدین تھے تحریک پاکستان میں، اس طرح قاضی عیسیٰ صاحب بھی تھے۔ تو اس لیے میں نے یہ بتایا کہ ہماری نوجوان نسل کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا تاریخ ہماری کیا ہے، ہمارے کس صوبے کی کن شخصیات نے بانی پاکستان کے شانہ بشانہ کام کیا، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی دی اور ہمیں آزاد وطن دیا۔